بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد فائلز میں خوش آمدید۔ گزشتہ جو پروگرام تھا ہمارا وی لاگ، اس میں ہم نے پاکستان کا ایک سفر جو ایٹمی طاقت بننے تک کا تھا اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد آپ اس ایپیسوڈ میں جو ہم بات کریں گے وہ ہم یہ کریں گے کہ جو پاکستان نے اس کے بعد جو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد جو ہے ڈیٹرنس حاصل کی مختلف شعبوں میں، میزائل ٹیکنالوجی اور دیگر معاملات کے اندر، تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کی جو محدود جنگ ہوئی ہے وہ ایک اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے تو تھیں، لیکن ایک نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے حوالے سے ایک بہت ہی ایک سنجیدہ معاملہ تھا۔ پاکستان جو ہے پہلے بات کرتا تھا جو منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کی، لیکن اب پاکستان بات کرتا ہے فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو پالیسی ہے، پاکستان نے کسی ایسی پالیسی کے اوپر دستخط نہیں کیے کہ پاکستان نیوکلیئر کا استعمال پہلے نہیں کرے گا، جس کو نو فرسٹ یوز پالیسی کہتے ہیں۔ بات شروع کریں گے جو جنگ میں کیا اس حوالے سے نیوکلیئر کے ایلیمنٹ آنے کے حوالے سے کیا خطرات تھے، تو بات شروع کریں گے فیصل رضا خان سے۔ تو فیصل رضا، اس پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا جنگ کے حوالے سے فوری رد عمل کیا تھا، اور سارے معاملات کے ایک دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید دونوں نیوکلیئر سائڈ کی طرف جا رہے ہیں دونوں ممالک؟ دیکھیے عمران صاحب، بنیادی طور پہ یہ جو محدود جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ 6 مئی سے لے کے 10 مئی 2025 تک ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ تو آپ کو پتہ ہے کہ 22 اپریل 2025 کو جب ایک فالس فلیگ آپریشن پہلگام میں ہوا، اس کے بعد سے انڈیا کی ملٹری، ان کا میڈیا اور ان کے جو بیوروکریسی تھی اوور آل، یا ان کے جو سیاستدان ہیں جو مودی رجیم کا حصہ ہیں، انہوں نے پاکستان کے اوپر براہ راست جو ہے وہ بہت زیادہ خوفناک الزامات جو ہیں وہ لگانے شروع کر دیے، بہتان تراشی شروع ہو گئی۔ اب یہ سارا نہج جو ہے، جب آپ ٹی وی کے اوپر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے چینلز پہ 400-450 چینلز پہ بیک وقت کہہ رہے ہیں کہ وی وانٹ ریونج، اور پاکستان کو جو ہے وہ حملہ کر کے تباہ کر دیا جائے، اور یہ کر دیا جائے اور وہ کر دیا جائے، اس میں ایک جھلک جو ہے وہ بھارت کے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کی بھی آ رہی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2015-16 میں انڈیا نے یہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن دیا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو جو ہے وہ اپنی اسٹرائک کورز استعمال کر کے جو ہے وہ بھاولپور اور اس سارے ایریا سے ایک ایسا پینیٹریشن کی جائے، اس کو بائیسیکٹ کر دیا جائے 2 حصوں میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر ایک تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو پاکستان کا میزائل پروگرام جو 1990 میں شروع ہو چکا تھا، اور ہدف سیریز سے لے کے غوری، ابدالی، شاہین تک جو جتنے بھی پاکستان نے میزائل بنائے، اس کے ساتھ یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ کچھ ایسے ٹیکٹیکل ویپنز ہونے چاہیے جو کہ کسی بھی حوالے سے اگر پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پہ کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو وہ ٹیکٹیکل ویپنز فوری طور پر یوز کیے جائیں، جس میں نصر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ایک جو ہے وہ ویپن ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ ملٹیپل ری انٹری وہیکلز جو ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اتفاق کیا گیا، اور پھر ابابیل کی صورت میں میزائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے۔ تو بنیادی طور پہ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی حوالے سے پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں جو ہیں، خود مختاری ہے، سالمیت ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ سگنلنگ جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے گئی، پاکستان کی سولین حکومت کی جانب سے بھی، اور پاکستان کی فوجی قیادت کی جانب سے بھی، اور پاکستان نے سفارتی سطح پہ بھی ان تمام معاملات کو جو ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ لیا، اور سگنلنگ کی، اور واضح کیا کہ اگر بھارت جو ہے وہ کسی حوالے سے پاکستان کے اوپر کوئی حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور پاکستان کو لگا کہ صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہے، تو پاکستان ٹیکٹیکل ویپنز جو ہے، گو کہ براہ راست پاکستان نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی، لیکن یہ ایک نفسیاتی، سفارتی اور اوور آل ایک برتری ضرور تھی پاکستان کی، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک برابری یا اسٹریٹجک جو ہے وہ بیلنس پہلے ہی قائم کر چکا تھا 1998 میں، جب 28 مئی کو پاکستان نے 6 تجربات کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو نفسیاتی جنگ تھی، جو سائے آپس تھا، چاہے انڈیا کی جانب سے ہو چاہے پاکستان کی جانب سے ہو، تو پاکستان نے اس پہ برتری حاصل کی، اور خاص طور پہ جب 10 مئی 2025 کو پاکستان نے ایک بھرپور رسپانس دیا جس کی توقع بھارت نہیں کر رہا تھا، تو بھارت، امریکہ کی جو CIA ہے اس نے ایک پیغام بھیجا انڈیا کو کہ پاکستان جو ہے ایک بہت بڑا اور بہت میسو جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے، اس کی اطلاعات موجود ہیں، اور چند لمحوں کے بعد وہ اٹیک شروع ہو گیا۔
اب یہ صورتحال تھی کہ وہ یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی ان کی دلی میں بیٹھی ہوئی مودی رجیم کی کہ شاید یہ اٹیک جو ہے وہ نارمل ہوگا, ملٹری انسٹالیشن پہ چند ایک میزل فائر ہوں گے, لیکن وہ اتنا میسو تھا کہ انڈیا کو مجبوراً جو ہے وہ بھارت نے ریکویسٹ کی امریکہ کو کہ کسی بھی طریقے سے اس کو روکا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے نہ صرف جو ہے اس جوہری تصادم کو روکا ہے, بلکہ یہ ایک کلمینیشن اسٹریٹجی تھی پاکستان کی, جو کلمینیشن اسٹریٹجی جو ہے وہ سامنے آئی اور اتنا بھرپور اٹیک کر کے بھارت کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک خاموش کیا گیا اور وہ سیز فائر پہ جو ہے وہ خود پلیٹ کرتا رہا. خالد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک بڑا سوال ہے پوری دنیا کے اندر, کیا پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم محفوظ ہے؟ جس کے اوپر اعتراضات آپ کے خیال میں دنیا کے جو ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں؟ دیکھیں جی, جب سے 1998 سے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے, اس کے بعد سے ایک پاکستان کے خلاف مہم چلی, انڈیا نے چلائی, امریکہ نے چلائی, ساری دنیا نے چلائی کہ پاکستان ایک اسلامی بم بنا کر بیٹھ گیا ہے اور یہ کسی وقت بھی استعمال کر سکتا ہے. ایک ہوا بنائی گئی پاکستان کے خلاف, ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا. آپ دیکھیں کہ پاکستان نے خالی اس میں ایٹم میں مہارت حاصل نہیں کی, پاکستان نے اس کو جو ہے اپنا پازیٹیو طریقے سے بھی استعمال کیا. ہمارے ادارے بنے بہت سارے, پی اے سی بنے, اس کے علاوہ کیرل بنے, یہ سارے اداروں کے اندر جو ہے ایسے ایسے انسٹیٹیوشن بنے جس میں خاص کر جو 20 کینسر اسپتال ہیں وہ بھی اس وقت کام کر رہے ہیں, جو کہ اسی پورے جو ادارے ہیں اسی کے اندر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے 6 نیوکلیر پاور پلانٹ ہیں, وہ بھی اسی میں کام کر رہے ہیں, جس میں 400 میگا واٹ سے لے کے 1200 میگا واٹ تک چشمہ جو ہمارے نیوکلیر پاور پلانٹ ہے وہاں پہ بن رہی ہے. ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے یہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو پرامن ایٹمی پروگرام اس کو بھی جاری رکھا, کراچی میں K3 K4 ادارے بھی ساتھ ساتھ بنائے, لیکن ہماری جو جہرانہ پالیسی ہے وہ کبھی بھی نہیں رہی. ہمیشہ پاکستان نے جو ہے اس کو ایٹم بم کو استعمال کرنے کی بات نہیں کی, جب بھی کی ہے انڈیا نے کی ہے. آپ دیکھیں کہ 10 مئی کی صبح جب انڈیا نے اٹیک کیا ہوا تھا تو پاکستان نے بالآخر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کا اتھارٹی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا, اور وزیر اعظم 10 بجے جو اجلاس صبح کریں گے 10 مئی کو. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ کی شدت اتنی زیادہ تھی, اس میں کمی آئی, بڑی طاقتیں اس میں شامل ہو گئی, بہت سارے لوگ جس میں سعودی عرب, امریکہ بھی شامل تھے, ترکی بھی شامل تھا, یہ سب اس میدان میں آ گئے اور سیز فائر ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا آپ دیکھیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ انتہائی محفوظ ہے. ہمارے 9 ممبر ہیں اس کے, پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کا ہیڈ ہے, باقی جو سروسز چیف ہیں, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, اور باقی جو سروسز چیز ہیں وہ ممبر ہیں, DGSPD ہیں جو ممبر ہیں اس کے, اور ہمارے 4 جو منسٹر ہیں, جو ٹاپ کے منسٹر ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. لہٰذا کوئی بھی فیصلہ تنہا نہیں ہو سکتا. آئی کے انڈر ہے سارا پروگرام, دوسرا یہ کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کے انڈر ہے, کوئی بھی فیصلہ جو وہ تنہا نہیں ہوتا. لیکن ہمارا جو سسٹم ایک موجود ہے, مضبوط اور فعال سسٹم ہے. جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا یہ 9 لوگ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے اور مل کر یہ فیصلہ کریں گے, اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس حوالے سے وہ ساری دنیا کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان نے 10 مئی کو جو اس اتھارٹی کا اجلاس بنانے کا فیصلہ کیا تھا وہ بھی اسی ضمن میں تھا کہ ہم مل کر فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد بھارت کو پراپر جواب دیں گے. آپ دیکھیں کہ اسی کا نتیجہ نکلا کہ جنگ جو ہے محدود ہو گئی, چند گھنٹوں تک آ گئی, اور تھریٹ ساری دنیا کو تھا کہ 2 ایٹمی ملک آپس میں لڑ رہے ہیں, اور پہل کون کرے گا اور اس کا جواب کون دے گا, اس کے اوپر جو ہے ساری دنیا پھر آ گئی, اور اس کے بعد یہ جنگ محدود ہو گئی. بڑی صاحب, اس جو محدود جنگ تھی پاکستان نے بنیادی طور پہ بھارت کو کیا باور کروایا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ جو ایک خواب تھا انڈیا کا پہلے کہ ہیجمونی ریجن کے اندر اس کی بالادستی ہونی چاہیے, اور پاکستان چھوٹا ملک ہے, وہ ان کا حجم جو ہے وہ عددی اعتبار میں ہم سے 5 گنا زیادہ ہیں, اور اسی طرح ڈیفنس کیپیبلٹی میں بھی ان کا جو ہے وہ جو نمبر گیم ہے اس میں وہ 5 گنا ہم سے زیادہ ہیں, نیوی, ایئر فورس اور ایون جو زمینی فوج ہے گراؤنڈ. تو ان کی ایک شروع سے رہی ہے کہ ہم نے ہیجمنی. اب اس وقت ان کا نا تھوڑا سا نیریٹو چینج ہوا انڈیا کا, پاکستان کے حساب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو چائنا کا پورٹریٹ کر رہے تھے کہ یہاں ہمارا کمپیٹیٹر جو ہے وہ ریجن کے اندر چائنا ہے, پاکستان نہیں ہے. تو پہلا ایفیکٹ تو یہ آیا کہ واپس جو ہے وہ اڑان جو ہے وہ نیچے آ گئی کہ یہ تو پاکستان کے ساتھ بھی فارغ ہو گئے, نوز ڈائیو, ٹھیک ہے. تو وہ ان کا جو ایک کہہ لیں کہ برتری کا امیج بنا ہوا تھا وہ پوری دنیا دیکھا کہ سب وہ فارغ ہو گیا, وہ فالس فلیگ ہی ثابت ہوا. اچھا, اب جو کلیم کرتے ہیں ان کے جو آپ کہہ لیں ڈیفینس اینالسٹ, وہ کہتے ہیں ہمارے 172 وار ہیڈز ہیں, نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, اس کے تو تھوڑے سے ہی کافی ہیں. پاکستان کے پاس 170 ہیں نیوکلیئر وار ہیڈ,
اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں جی کہ ہمارے پاس چونکہ تینوں جگہ سے فضا سے بھی کیپیبلٹی ہے وار اینڈ فائر کرنے کی، سمندر سے بھی ہے اور زمینی بھی ہے، تو پاکستان کے پاس جو ہے وہ سمندر سے کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں نیوکلیئر وارہیڈ کا نشانہ بنا سکے. یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے، کسی دن دور ہو جائے گی، اللہ نہ کرے ویسا وقت آئے. مگر وہ اگر آپ پاکستان کے نیریٹو کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پاکستان بقائے بامی کے اصول کے اوپر جو ہے وہ کر رہا ہے. شروع سے اس کی بیس جو ہے یہ ہے کہ بھئی آپ اپنا کام کریں ہمارا. ہاں جو ڈسپیوٹ ہے کشمیر کا، اس کو کشمیری عوام کی منگوں کے مطابق حل کیا جائے. پاکستان ان کی سفارتی اخلاقی اور ہر طرح کی حمایت کرتا ہے. اب انڈیا کا جو آپ کو ڈیزائن نظر آتا ہے نا، وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. مثلا جب وہ یہ کلیم کرنے لگا کہ یہ پاکستان بھی ہمارا ٹوٹ ٹانگ ہے، کشمیر تو کہتے ہی تھے، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھی ٹوٹ ٹانگ ہے، تو وہ آپ کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہڑپ کیا جا سکتا ہے پاکستان کو، معیشت بھی کام نہیں کر رہی، تھوڑی بہت اندر بھی مسائل ہیں، ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی مسائل ہیں. تو بیسیکلی تو یہ آپ کہہ لیں کہ لڑائی جو ہے نا وہ اب اس زون سے نکل چکی ہے، ملٹری والی نیریٹو کی بھی لڑائی ہے. جیسے آپ ابھی بھی سنیں مودی کو تو وہ کہتا ہے جی کہ یا یہ امن کے ساتھ رہیں یا ہماری گولی کھائیں. تو یہ آپ کے آپ کی بقا کی جنگ ہے. پاکستان کی یہ بقا کی جنگ ہے، انڈیا کی جو ہے وہ بالادستی کی جنگ ہے. سو یہ بنیادی ایک فرق ہے. اور پاکستان بقا کی جنگ میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. بھائی اگر ہم نہیں ہوں گے تو پھر آپ بھی نہیں ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل، دنیا کو نہیں ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے بھی نہیں، اس لیے جنگ بندی کی طرف چلے گئے. اب تو بالکل ہی نہیں ہے، اب تو بالکل نہیں ہے. تو اب 6 اور 10 مئی کے درمیان اس کا مطلب مگر یہ نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ شاید اب پاکستان انڈیا کی جنگ نہ ہو. جو باہر بیٹھے ہوئے اینالسٹ ہیں یا جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید اب وہ وقت گزر گیا ہے پاکستان انڈیا کی جنگ نہ ہو. پاکستان نے آفیشلی بھی یہی موقف رکھا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ بنتی نہیں ہے کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں. مگر انفارچونیٹلی دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نیوکلیئر بلیک میلنگ کے اندر نہیں آئیں گے. تو یہ سارا سینیریو ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بار بار کہتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے اور ہو کر رہنا ہے. اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی پروگرام کیے ہیں. تو یہ بیسک کنسیپٹ ہے جی پاکستان کا کہ پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے پہلے سے اپنی جو پالیسی ہے اسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ پورا انڈیا ہم قبضے میں کر لیں. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ انڈیا جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے اور مطلب اس کا نقصان بھی ہمیں ہوگا. ہمسایہ ممالک کو نقصان ہوتا ہے ہمیشہ. یہ بات دوسری طرف سمجھ نہیں آتی، نہ ان کی خارجہ پالیسی کا بھی حصہ رہا ہے نہ انٹرنل پالیسی کا حصہ رہا ہے. وہ ایک ہندوتا کا جو ہے نا جی کہ ہندوازم کو ہم نے دوبارہ اس کی کھوئی ہوئی عظمت جو ہے وہ بحال کرنی ہے. تو وہ ایک چکر چل رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اگلی مہم جوئی کب کرتے ہیں. جی بالکل، اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ اگلی مہم جوئی بھارت کب کرے گا. بھارت کی قیادت جو ہے اس وقت وہ ہسٹری کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے بھارت کے اندر بھی، اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ہم اس پورے ریجن کی ہسٹری کو ری رائٹ کریں گے. اور وہ اسی لیے پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان بھی اکھنڈ بھارت کا حصہ ہے. پاکستان نے جو 6 سے 10 مئی تک جو اپنی ایک فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اس کو جو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ایک مختصر جنگ کو طویل ہونے سے بچایا ہے تاکہ خطے کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن نہ ہو سکے. اور یہ پاکستان کا ایک ویل تھاٹ جو ہے وہ اسٹریٹجی تھی، اور پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک جو ہے رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب، گھنٹی ضرور بجائیے گا. تھینک یو ویری مچ.